اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب سے پہلے اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ استخارہ کی دعا خاص ہے، کوئی اگر اس میں آگے پیچھے کر کے جملے بڑھاتا ہے وہ جملے بھی بڑھانا وہاں پر صحیح نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہاں پر یہ بھی بات آپ کے ذہن میں رہے، جن کاموں کے لیے استخارہ کیا جاتا ہے وہ کون سے کام ہیں؟ آج جو استخارہ کیا جاتا ہے وہ کیسے اس کی نیت کی جاتی ہے؟ مثال کے طور پر ایک شخص اپنی لڑکی کی شادی یا لڑکے کی شادی کرنا چاہتا ہے۔ اب وہ چونکہ جانتا ہے کہ ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، ہاتھ اٹھایا، یا اللہ یہ 2 رکعت نماز تیرے لیے، تیرے گھر کی طرف میرا رخ ہے، مجھے اپنے بچے کی شادی کرنی ہے، 2 جگہ سے رشتہ آیا ہے، اس میں جو رشتہ صحیح ہو تو میرے لیے اس کو آسان کر دے، وغیرہ وغیرہ۔ پوری کہانی بتلانے کے بعد پھر کہتا ہے اللہ اکبر، إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ تمام قسم کی تعریف، بڑائی اور بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے، جس نے دنیا و ما فیہا کو لفظ کن سے پیدا فرمایا اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت بے شمار درود و سلام نازل ہوں، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو اپنی امت تک من و عن پہنچایا، بہت ساری مشقتیں برداشت کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پوری دنیا میں آپ کی محنت اور آپ کی مشقت کی وجہ سے آج پھیل چکا ہے۔ محترم سامعین کرام، آج کے دن اس بزم میں جس موضوع کے تحت لب کشائی کرنے کا موقع مل رہا ہے وہ موضوع بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ آج کی اس دوڑ دھوپ کی زندگی میں ہر شخص، ہر انسان، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا وہ ان پڑھ ہو، مسلم ہو کافر ہو، ہر شخص کے سامنے کچھ پریشانیاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ ہر شخص کے سامنے یہ معاملہ درپیش ہوتا ہے کہ فلاں کام ہم کس طرح سے کریں۔ ایسے معاملات پیش آ جاتے ہیں کہ وہاں پر پہنچ کر کے وہ بالکل پریشان ہو جاتا ہے کہ ایسی صورت میں اس کے سامنے یہ نہیں ہوتا کہ جس معاملہ کو، جس کام کو میں اپنانے جا رہا ہوں اس میں مجھے کامیابی ملے گی
یا ناکامی ملے گی، چونکہ اس کا پورا نتیجہ، اس کا پورا رزلٹ اس کے دماغ سے، اس کی سوچ سے بہت ہی زیادہ دور ہوا کرتا ہے، اور ایسا شخص ایسے ہی حالات میں اپنے قدم کو اٹھاتا ہے، آگے بڑھاتا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں اس میں ہمارے لیے نفع ہے یا نقصان ہے، بھلائی ہے یا برائی ہے۔ ایک شخص کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اس کو ایک دکان کھولنا ہے، اب وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اس میں ہمارا نفع ہوگا یا نقصان۔ ایک شخص سفر کرنا چاہ رہا ہے، اس کے سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ سفر کرے یا نہ کرے۔ ایک شخص اپنی شادی کرنا چاہتا ہے یا اپنے بچوں کی شادی کرنا چاہتا ہے، اس کے سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ ہم اس رشتے کو آگے بڑھائیں یا نہ بڑھائیں۔ ایک شخص کوئی تجارت کرنا چاہتا ہے، اس کے سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ ہم اس تجارت میں قدم بڑھائیں یا نہ بڑھائیں۔ ایسے حالات میں جب انسان آتا ہے تو ایک ایسا موڑ آتا ہے کہ وہ بالکل لاچار اور پریشان ہو جاتا ہے، اور جب وہ پریشانی کا شکار ہوتا ہے تو ایسی حالت میں وہ ہر ایک سے سوال کرتا پھرتا ہے، کبھی اپنے چھوٹے سے، کبھی اپنے بڑے سے، کبھی پڑھے لکھے سے، کبھی ان پڑھ سے، کبھی گنوار سے، جس سے بھی وہ مناسب سمجھتا ہے کہ ہو سکتا ہے فلاں شخص سے یہ معاملہ معلوم کرنے پر حل نکل آئے، اور میرے دل کی جو بے قراری اور پریشانی ہے، جس اضطراب کی حالت میں میں زندگی گزار رہا ہوں یا جس اضطراب کی حالت میں اس وقت میں چل رہا ہوں، ہو سکتا ہے میرے دل کی پریشانی سکون میں بدل جائے، اطمینان میں بدل جائے اور کوئی حل نکل آئے۔ ایسے حالات میں اللہ رب العزت نے، چونکہ مذہب اسلام جو ہے، شریعت اسلامیہ ایک ایسی شریعت ہے جس نے ہر چیز کا حل پیش کیا، ایسا نہیں کہ کوئی چیز اس میں موجود نہیں، ہر چیز کا حل اس میں موجود ہے۔ ایسی صورت میں ایک شخص کیا کرتا ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک بہترین راستہ نکال دیا ہے، جس کو یہ نہیں پتا چل پاتا ہے کہ ہم یہ عمل کریں گے، ہم یہ تجارت کریں گے، ہم یہ قدم اٹھائیں گے، نفع ہوگا یا نقصان ہوگا، اور وہ جانے گا بھی کیوں؟ اس لیے نہیں جانے گا چونکہ وہ غیب کا جاننے والا نہیں ہے۔ غیب کا جاننے والا صرف اور صرف اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، جس کی وجہ سے وہ بندہ پریشان ہوتا ہے، اور ہر شخص کے ساتھ یہ معاملہ کبھی نہ کبھی پیش آتا ہے کہ وہ شش و پنج میں پڑ جاتا ہے، کشمکش میں پڑ جاتا ہے کہ ہمیں قدم آگے بڑھانا چاہیے یا نہیں بڑھانا چاہیے۔ ہم تجارت کرتے ہیں، فلاں کے ساتھ ہم تجارت کریں یا نہ کریں، یا ہم تنہا تجارت کریں، ہم حج کرنے جانے والے وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسے حالات میں، ایسی صورت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہترین حل نکالا ہے شریعت اسلامیہ نے، اور وہ حل یہ ہے، وہی آج ہمارا موضوع ہے۔ موضوع یہ ہے کہ استخارہ کرنے کا صحیح طریقہ، استخارہ کرنے کا صحیح طریقہ، یعنی یہ کہ ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو حکم دیا ہے، ایک تو مشورہ کرنے کا اور دوسرے میں استخارہ کرنے کا۔ اور ہم اور آپ اس سے بخوبی واقف ہیں کہ الحمدللہ دنیا میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ آنکھ بند کر کے اپنی تجارت، اپنا کام، اپنا قدم اٹھا دیتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے پائے جاتے ہیں کہ ان کو یہ معلوم ہے کہ شریعت نے ایسے وقت پر استخارہ کرنے کا حکم دیا ہے اور مشورہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور وہ ایسا کرتے بھی ہیں، لیکن پریشانی کہاں آ جاتی ہے؟ پریشانی وہاں پر آ جاتی ہے کہ ایسا شخص جو بھلائی چاہتا ہے، اپنے دل کے لیے سکون چاہتا ہے، اطمینان چاہتا ہے، اور شریعت اسلامیہ پر وہ عمل بھی کرنا چاہتا ہے، لیکن چونکہ لا علمی ہوتی ہے،
जानकारी नहीं होती है, जब वो ये जानकारी हासिल करने के लिए मैदान में निकलता है, एक दूसरे के पास जाता है, तो मैदान में उसको ऐसे रंगे बिरंगे जाल मिलते हैं, जो जाल उसको फंसा करके बजाय इसके कि वो सुकून और इत्मीनान हासिल करे, वो शख्स वहां पहुंच करके बिदआत और खुराफात का शिकार हो जाता है, क्योंकि उसके पास इल्म नहीं होता, उसके पास जानकारी नहीं होती है। जब वो जाता है कि इस्तिखारा हम कैसे करें, किसी से मालूम करता है, तो उसको मुख्तलिफ तरीके बतला दिए जाते हैं। वो किसी से मशवरा लेने जाता है, कभी किसी काहिन के पास चला गया, कभी किसी अर्राफ के पास चला गया, कि कभी किसी ऐसे शख्स के पास चला गया जो ढोंग रचा करके अपनी दुकान चला रहा है, और वो शख्स उसी का शिकार हो जाता है। आज का हमारा ये मौजू इस्तिखारा का सही तरीका क्या है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए हमने ये चुना है कि हम ये पैगाम पहुंचा सकें कि शरीयत इस्लामिया ने जब इसका तरीका निकाला है, इसका हल पेश किया है, तो हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि इस्तिखारा का सही तरीका क्या है। जो दो चीजें बतलाई गई हैं, एक मशवरा करना और एक इस्तिखारा करना। इस्तिखारा कैसे किया जाएगा, इस्तिखारा का मतलब क्या होता है, मशवरा किससे किया जाएगा, मशवरा का मतलब क्या होता है, क्योंकि कुरान और हदीस में सारी चीजें वजाहत के साथ मौजूद हैं। खुलासा कलाम ये कि आज का मौजू हमारा जो है, ये तमहीद जो मैंने बनाई सिर्फ इसीलिए कि हम ये आप तक ये पैगाम पहुंचा सकें कि इस्तिखारा करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से या शरीयत इस्लामिया की तरफ से बिल्कुल सही है, मशवरा करना शरीयत इस्लामिया की तरफ से बिल्कुल सही है। लेकिन मशवरा का तरीका क्या होगा और इस्तिखारा का तरीका क्या होगा, और दोनों में फर्क क्या है। दीनी भाइयों और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने बतलाया कि इस्तिखारा, सबसे पहले हम इस्तिखारा को लेते हैं। इस्तिखारा के लुग़वी माने अगर हम देखें, यहां पर एक गलती और करते हैं लोग। इस्तिखारा का मतलब यह समझते हैं अल्लाह से मशवरा करना। इस्तिखारा का मतलब वो समझते हैं कि अल्लाह से मशवरा करना है। नहीं, अल्लाह से मशवरा करना नहीं। यहां पर इस्तिखारा का मतलब लुग़वी तारीफ जो है, खैर की रहनुमाई तलब करना, खैर की रहनुमाई तलब करना, यह इस्तिखारा की लुग़वी तारीफ है। जबकि इस्तिलाही तारीफ एक मुसलमान का अपने रब से नमाज और दुआ के जरिए, नमाज और दुआ के जरिए खैर की रहनुमाई और खैर का इंतखाब तलब करना, यह नाम है इस्तिखारा का। एक बंदे का, एक इंसान का, एक मुसलमान का, एक मोमिन का अपने रब से दुआ और नमाज के जरिए से खैर की रहनुमाई तलब करने का नाम क्या है, यह इस्तिखारा होता है। इसको इस्तिखारा कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साहबे किराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम को इस्तिखारा का तरीका बतलाया है। अभी इंशाअल्लाह ताला आगे ये बात आती है। जहां तक हुक्म की बात है कि इस्तिखारा करना कैसा है, तो याद रखें इस्तिखारा करना मुस्तहब है। और चूंकि जब हम दुआए इस्तिखारा में जाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में जाते हैं, तो वहां पर एक बहुत खास चीज मिलती है, और वो चीज ये है कि इस्तिखारा की जो दुआ है, हदीस से जो साबित है दुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो साबित है, उसमें कुछ आगे पीछे नहीं किया जा सकता है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इस्तिखारा करने की तालीम बिल्कुल ऐसे ही देते थे जिस तरह से कुरान की कोई सूरत सिखाया करते थे। लिहाजा हम सबसे पहले अपने जहन में यह रखें कि इस्तिखारा की दुआ खास है। कोई अगर उसमें आगे पीछे करके जुमले बढ़ाता है, वो जुमले भी बढ़ाना वहां पर सही नहीं है। साथ ही साथ यहां पर यह भी बात आपके जहन में रहे, जिन कामों के लिए इस्तिखारा किया जाता है वो कौन से काम हैं। जिन कामों के लिए इस्तिखारा मुस्तहब है, पहली बात यह कि कोई भी अमर हो, कोई भी अमर हो, शरीयत के 5 अहकाम होते हैं, वाजिब, मुस्तहब,
مباح، مکروہ اور حرام. ٹھیک ہے، شریعت کے یہ 5 احکام ہیں. کون کون سے؟ واجب، مستحب، مباح، مکروہ اور حرام. واجب میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ کن چیزوں میں استخارہ کیا جائے گا. کیا ساری چیزوں میں استخارہ کیا جائے گا؟ کیا ایک شخص نماز کے لیے استخارہ کرے گا کہ نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں؟ نہیں. تو یہاں پر یہ آپ یاد رکھیں کہ واجب چیز جو ہے جیسے نماز، اس میں استخارہ نہیں. مستحب چیز میں بھی استخارہ نہیں ہے، چونکہ یہاں پر بھی آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ جس طرح سے واجب بالکل ضروری ہے، اسی طرح سے مستحب چیز جو ہے، مثال کے طور پر صدقہ کرنا، عام صدقہ، ایک ہوتی ہے زکات اور ایک ہے صدقہ. عام صدقہ ہے، یہ مستحبات میں سے ہے. یا سلام کی ابتدا کرنا، سلام کا جواب دینا نہیں، سلام کی ابتدا کرنا، یہ کیا ہے؟ مستحب ہے، لیکن جواب دینا واجب ہو جاتا ہے. ایسی صورت میں اس میں بھی استخارہ نہیں کیا جائے گا. اسی طرح سے تلاوت قرآن. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ مستحبات میں سے ہیں. رہی بات مباح کی، اور مباح کہتے ہیں وہ عمل جس کے کرنے پر کوئی ثواب نہیں اور جس کے چھوڑ دینے پر کوئی گناہ نہیں. جس کے کرنے پر کوئی ثواب نہیں اور چھوڑ دینے پر کوئی گناہ نہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مباح کہتے ہیں. مباح چیز میں مثال کے طور پر پانی پینا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ حلال چیز کا کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ مباح کے معنی جائز. مباح ہی میں، مباح چیزوں میں استخارہ کیا جائے گا. نہ تو واجب میں استخارہ، نہ ہی مستحب میں استخارہ، بلکہ مباح چیزوں میں استخارہ کیا جائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ مکروہ چیزیں، مکروہ چیز جیسے مکروہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے چھوڑنے پر شریعت نے زیادہ زور دیا ہے، لیکن اگر کوئی شخص کرتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. جیسے طلاق دینا، اگر وہ صحیح طریقے سے طلاق دے رہا ہے، طلاق دینا کیا ہے؟ مکروہ ہے. لیکن اگر وہ ضروری چیز آ گئی تو ظاہر سی بات ہے طلاق دیتا ہے، حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں. تو ایسی حال، اسی طرح سے مکروہ چیزوں میں سے یہ بھی ہے کہ کسی کے اوپر غسل واجب ہے، غسل جنابت جسے کہتے ہیں، یا عورتوں کے لیے غسل حیض اور غسل نفاس ہے. اس میں تاخیر کرنا یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے. لیکن اگر اس نے تاخیر کر دیا تو کیا گناہ ہے؟ گناہ نہیں ہے، مکروہ ہے. لہذا مکروہ چیز میں بھی استخارہ نہیں کیا جائے گا. اور اس کے بعد حرام چیز ظاہر سی بات ہے، جیسے سود کھانا، جھوٹ بولنا وغیرہ. اب کوئی یہ استخارہ کرے کہ سود لوں یا نہ لوں، ظاہر سی بات ہے شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ غلط چیز ہے. تو ایسی صورت میں ان 5 میں سے واجب، مستحب، مکروہ اور حرام، ان چاروں میں استخارہ نہیں ہے. کس پہ استخارہ ہے؟ مباح چیز میں ایک چیز، وہ ہے مباح. اسی طرح سے اگر کوئی شخص 2 واجب اکٹھا ہو جاتے ہیں، 2 واجب اکٹھا ہو جائیں، مثال کے طور پر ایک شخص یہ سوچتا ہے کہ اس سال شادی کر لوں یا حج کرنے چلا جاؤں. حج بھی فرض ہو چکا ہے اس کے اوپر اور شادی بھی کرنا ہے، چونکہ شادی نہ کرنے کی صورت میں گناہ کا ارتکاب ہو سکتا ہے. ایسی صورت میں واجب پر تو نہیں استخارہ ہے، لیکن 2 واجب میں سے کسی ایک کو اپنانے کے لیے استخارہ کر سکتا ہے. واضح ہے؟ 2 واجب میں سے، 2 ضروری چیزوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کے لیے وہ شخص استخارہ کر سکتا ہے. استخارہ کا فائدہ کیا ہوگا؟ استخارہ کا سب سے بڑا فائدہ جو ہوتا ہے، پہلی بات کہ اسی ذریعے سے انسان ایک عبادت کر لیتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے. اسی طرح سے استخارہ کی صورت میں
استخارہ کب انسان کرتا ہے؟ جب پریشان ہوتا ہے، دل میں اس کے بہت زیادہ پریشانیاں ہوتی ہیں، تکلیف ہوتی ہے، تو کدھر لوٹتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے کا یہ استخارہ ایک سبب بن گیا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ۔ اسی طرح سے استخارہ کا فائدہ یہ بھی ہے کہ جو اس کی ذہنی کشمکش اور پریشانیاں تھیں، جب وہ استخارہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایسا توکل اور بھروسہ کر لیتا ہے کہ وہ ساری پریشانیاں اس کی دور ہو جاتی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے اس کو راحت مل جاتی۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توفیق دیتا ہے، اور وہ اللہ تعالی کے ذریعے سے خیر کا انتخاب کرتا ہے، بھلائی کو طلب کرنے کے لیے، اپنانے کے لیے کس کو اپناتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپناتا ہے۔ استخارہ کے بعد، استخارہ کرنے کے بعد ایک انسان کو چاہیے کہ بالکل شرح صدر کے ساتھ اس پر توکل کر لے۔ ابھی میں استخارہ کے طریقے میں وہ ساری چیزیں بتلاتا ہوں کہ کہاں کشمکش ہوتی ہے۔ انسان جب پورے طور پر توکل کر لیتا ہے، کس پر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر، تو جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، لہذا اس کا معاملہ بالکل صحیح ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے آئیے ہم اب یہ دیکھتے ہیں استخارہ کا طریقہ بتلانے سے پہلے آداب استخارہ۔ چونکہ آج کل جو استخارہ رائج ہے، استخارہ کا طریقہ، استخارہ کرنے کا جو طریقہ رائج ہے، وہ کون سا طریقہ رائج ہے؟ عشاء کی نماز پڑھیے اور بغیر کسی سے بات کیے ہوئے فوراً جا کر کے سو جائیے، اس وقت تک نہ اٹھیے جب تک جبریل امین وحی نہ لے آئے۔ عجیب و غریب معاملہ ہے، سفید چادر ہو، اوڑھنے والی بھی اور بچھانے والی بھی، کسی سے بات بھی نہیں کرنا ہے اور خواب کا انتظار کرنا ہے، وحی کا انتظار کرنا ہے، یہ طریقہ بتلایا جاتا ہے۔ لیکن استخارہ کے طریقے میں داخل ہونے سے پہلے آئیے ہم آداب استخارہ سب سے پہلے دیکھتے ہیں۔ آداب استخارہ میں سب سے پہلی چیز طہارت، پاکی اور صفائی، اور اس کے بعد نیت۔ آج جو استخارہ کیا جاتا ہے وہ کیسے اس کی نیت کی جاتی ہے؟ مثال کے طور پر ایک شخص اپنی لڑکی کی شادی یا لڑکے کی شادی کرنا چاہتا ہے، اب وہ چونکہ جانتا ہے کہ ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، ہاتھ اٹھایا، یا اللہ یہ 2 رکعت نماز تیرے لیے، تیرے گھر کی طرف میرا رخ ہے، مجھے اپنے بچے کی شادی کرنی ہے، 2 جگہ سے رشتہ آیا ہے، اس میں جو رشتہ صحیح ہو تو میرے لیے اس کو آسان کر دے، وغیرہ وغیرہ۔ پوری کہانی بتلانے کے بعد پھر کہتا ہے اللہ اکبر۔ یہ نیت کا طریقہ ہے؟ نہیں۔ لہذا نیت یاد رکھیے گا، کوئی بھی کام اس وقت آپ کا پورا ہوگا یا کام میں کامیابی ملے گی جب قرآن و حدیث کے مطابق ہوگا۔ سب سے پہلے نیت دل سے کیا، نیت نام ہے دل کے ارادے کا، دل سے اس نے نیت کیا، اور آ کر کے ابھی میں اور طریقہ بتلا رہا ہوں کہ کس طرح سے وہ کیا کرے گا۔ اسی طرح سے پوری توجہ، مکمل توجہ کس کی طرف؟ اللہ رب العزت کی طرف۔ ساتھ ہی ساتھ گناہوں سے دوری، یہ نہیں کہ میں خانے سے نکلا اور دوسری دکان کھولنی ہے، آیا نہایا دھویا سفید کپڑے پہنا عشاء کی نماز پڑھ لی اور چادر سفید چادر لے کر کے لیٹ گیا۔ سب سے پہلے گناہوں سے اپنے آپ کو، چونکہ استخارہ جو ہے ایک دعا ہے، استخارہ کیا ہے؟ ایک دعا ہے، اس لیے گناہوں سے دوری بھی ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے آداب دعا، جو دعا وہ کر رہا ہے
جو دعا کے آداب بتلائے جاتے ہیں ان چیز کو بھی وہ ملحوظ رکھے. ساتھ ہی ساتھ حلال روزی، یہ نہیں کہ پوری دنیا پر ظلم و زیادتی کر کے ہڑپ کر کے اور آیا ہے اب استخارہ کر رہا ہے. اسی طرح سے یقین کامل اللہ رب العزت پر. یہ سارے شروط جب ہوں گے انسان کے اندر تب وہ آگے بڑھے گا، اور آگے بڑھے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو بتلایا ہے اس طریقے کے مطابق وہ استخارہ کرے گا. اب آئیے ہم استخارہ کے طریقے پر آتے ہیں. جابر رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی فرماتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم يعلمون الاستخارة في الامور كلها كالسورة من القرآن، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی سورتوں کی طرح سے تمام امور میں ہمیں استخارہ کرنے کی تعلیم دیا کرتے تھے. کان يعلمنا الاستخارة في الامور كلها كالسورة من القرآن، قرآن کی سورت کی طرح سے تمام امور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ کرنے کی ہمیں تعلیم دیا کرتے تھے. معلوم یہ ہوا، میں نے ابھی جو آپ سے پہلے بتلایا تھا کہ دعا میں اضافہ نہیں کیا جائے گا، چونکہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورت کی طرح سے، قرآن کی سورت کی طرح سے استخارہ کرنے کی تعلیم دیتے تھے. سورت کی طرح سے کہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی کمی اور بیشی نہیں کی جائے گی، کوئی اضافہ اس میں نہیں کیا جائے گا. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اذا ہم احدکم بالامر فلیرکع رکعتین من غیر الفریضہ، جب تم میں سے کوئی شخص کوئی کام کرنے کا ارادہ کرے فلیرکع رکعتین من غیر الفریضہ، تو فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت وہ نماز ادا کرے. من غیر الفریضہ، فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت وہ نماز ادا کرے. اس کے بعد فرماتے ہیں ثم یقول، پھر فرماتے تھے اللہم انی استخیرک بعلمک. یہ ہے استخارہ کی دعا. اب اس شخص کو کرنا کیا ہے اور کب یہ دعا پڑھے گا؟ مثال کے طور پر پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ کوئی بھی وقت اس کے لیے خاص نہیں ہے. استخارہ کے لیے جیسے عشاء کی نماز کے بعد کا وقت کہا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی وقت خاص نہیں ہے سوائے ان اوقات کے جس میں نماز پڑھنا ممنوع. بلکہ یہاں تک کہ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ کسی بھی وقت وہ کر سکتا ہے، یعنی جس میں نماز ممنوع ہے اس میں بھی کر سکتا ہے. لیکن شکوک و شبہات سے بچتے ہوئے انسان کو یہ کرنا چاہیے کہ ان اوقات میں جس میں نماز پڑھنا منع ہے، جیسے سورج نکلنے کے وقت، سورج غروب ہونے کے وقت، یا سورج جب بیچ آسمان پہ ہوتا ہے، یا کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے، ان اوقات میں اس کو، ان اوقات کو چھوڑ کر کے باقی اوقات میں کبھی بھی وہ نماز پڑھ سکتا ہے. وہ شخص 2 رکعت نماز استخارہ کی نیت کرے گا دل سے، اور اس کے لیے بھی کوئی صورت خاص نہیں ہے. کوئی بھی صورت 2 رکعتوں میں جس طرح سے نارمل نماز پڑھی جاتی ہے اس طرح سے وہ پڑھ لے. 2 رکعت نماز پڑھے گا یہاں تک کہ تشہد میں پہنچ گیا. وہ تشہد میں، تشہد کی دعا ختم کرنے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے یا سلام پھیرنے کے بعد، یا سلام پھیرنے سے پہلے تشہد کی پوری دعائیں انکا حمید مجید، اس کے بعد یہ دعا پڑھ لے، اور یا سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا پڑھے. کون سی دعا؟ اس کو سنیں. جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پھر فرماتے تھے اللہم انی استخیرک بعلمک، اے اللہ میں تجھ سے بھلائی طلب کرتا ہوں تیرے علم کے ذریعے سے، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، اور تیری طاقت کے ذریعے سے طاقت طلب کرتا ہوں، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، اور اے اللہ
میں سوال کرتا ہوں تیرے بڑے فضل کا. فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، اس لیے کہ تو اس کی طاقت رکھتا ہے، میں اس کی طاقت نہیں رکھتا. فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، اور تو جانتا ہے، تو علم غیب رکھتا ہے. وَلَا أَعْلَمُ، اور میں نہیں جانتا. وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اور تو غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے. اس کے بعد إِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي، أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ کے بعد إِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ، اس کے بعد کتاب میں دیکھتے ہوں گے ڈاٹ ڈاٹ پڑا رہتا ہے، وہاں پر اپنا مقصد رکھنا ہے. ان كنت تعلم ان هذا الامر، اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ امر، یہ کام، مثال کے طور پر مجھے دکان کھولنا ہے، مثال کے طور پر یہ کام خیر لی، میرے لیے بہتر ہے. خیر لی فی دینی، دین کے حساب سے، وہ معاشی اور گزران یعنی انکم کے حساب سے، وہ عاقبت امری اور ساتھ ہی ساتھ انجام کے اعتبار سے. بلکہ اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا عاجل امری و آجلہ، دیر سویر، یعنی اگر تو جانتا ہے کہ دین کے اعتبار سے، انکم کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے دیر سویر اگر یہ کام میرے لیے بہتر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا دعا میں؟ فَقْدُرْهُ لِي. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَقْدُرْهُ لِي، تو اس کو میرے مقدر میں کر دے. وَيَسِّرْهُ لِي، اور میرے لیے اس کو آسان کر دے. ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، میرے مقدر میں کر دے، میرے لیے آسان کر دے. ثُمَّ بارک لِی فِیہ، اور پھر تو اس میں برکت دے. وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِی، اے اللہ اور اگر تو یہ جانتا ہے کہ یہ امر یعنی میرا دکان کھولنا یا میری شادی کرنا یا میرا سفر کرنا وغیرہ کوئی بھی چیز ہے، شَرٌّ لِی، میرے لیے مناسب نہیں ہے، یعنی خیر نہیں ہے، برا. فی دینی، میرے دین میں، وہ معاشی، میرے گزران میں، وہ عاقبت امری اور انجام کے اعتبار سے. فَاصْرِفْهُ عَنِّی، فَاصْرِفْهُ عَنِّی، اے اللہ اگر میرے لیے برا ہے تو اس کو تو مجھ سے دور کر دے. وَاصْرِفْنِی عَنْهُ، اور مجھے اس سے دور کر دے، اس کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے. وَاقْدُرْ لِیَ الْخَیْرَ حَیْثُ کَانَ، اور میرے لیے بھلائی لکھ دے جہاں پر بھی ہو. میں تو یہاں دکان کھولنے جا رہا تھا، میں تو یہ سفر کرنے جا رہا تھا، میں نے تو یہ ارادہ کیا تھا. اے اللہ اگر اس میں برائی ہے تو اس کو مجھ سے موڑ دے، اس کو مجھ سے موڑ دے، دور کر دے، اور میرے لیے بھلائی لکھ دے جہاں کہیں بھی ہو. اور بھلائی لکھنے کے ساتھ ساتھ ثم رضنی بہ، یہ بہت اہم چیز ہے، اور پھر مجھے اس پر راضی کر دے، یعنی میرا دل لگنے لگے. جیسے دکان کھل گئی ہے اور اگر کسی کا دل نہ لگے، کوئی کام شروع کر دیا اور اس کا دل نہ لگے، راضی نہ ہو اس کا دل، تو اس میں برکت ہوگی یا اس میں فائدہ ہوگا؟ قطعاً نہیں. جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو ویسے ہی سکھایا جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیتیں، قرآن کی صورتیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو سکھایا کرتے تھے. تو یہ رہا استخارہ کا طریقہ. ابھی میں نے دعا کے ساتھ بتلایا تھا، اب آپ سیدھا ایک مرتبہ پھر جان لیں. استخارہ کا طریقہ
اس کے لیے کوئی وقت خاص نہیں. اس کے لیے پاکی، طہارت، دل کی صفائی یعنی نیت، ان سارے شروط کے ساتھ انسان فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت نماز ادا کرے گا. اور یہ دعا جو آپ کو بھی بتلائی گئی، یہ دعا یا تو سلام سے پہلے انکا حمید مجید کے بعد اور یا سلام کے بعد اس دعا کو وہ پڑھے گا. اور ایسی صورت میں اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کو دعا یاد نہیں تو اس کو چاہیے کہ نماز کے بعد وہ دیکھ کر کے بھی پڑھ سکتا ہے. اگر کسی شخص کو پڑھنا بھی نہیں آتا ہے، کبھی ہو سکتا ہے ایک شخص کو پڑھنا بھی نہیں آتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ شخص کسی کو بغل میں متعین کر لے اور اس کو پڑھاتا رہے اور وہ پڑھتا رہے، لیکن اسی کو پڑھنا ہے، کسی دوسرے کو نہیں پڑھنا ہے. کوئی بھی راستہ اس میں اختیار کیا جا سکتا ہے. خلاصہ کلام یہ کہ استخارہ کا جو صحیح طریقہ ہوا وہ کیا کہ 2 رکعت نماز کسی بھی وقت فرض نماز کے علاوہ وہ شخص پڑھے گا. اس کے لیے کسی صورت کا پڑھنا خاص نہیں ہے، جو صورت آسان ہو، میسر ہو، اس صورت کو پڑھے گا اور اس چیز کو خاص کرے گا. استخارہ کی دعا بھی خاص ہے، اس میں نہ آگے کرے گا نہ پیچھے کرے گا. جتنی چیزیں منقول ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہی چیزوں سے وہ اپنا کام چلائے گا، چونکہ اتنا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اب یہاں پر استخارہ جو دوسروں سے کرایا جاتا ہے، آپ دیکھتے ہوں گے چینل پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور بڑے بڑے بورڈ لگے ہوتے ہیں، استخارہ کرانے کے لیے حاضر ہوئیے، استخارہ کا صحیح طریقہ، اور وہ آپ کو کہتے ہیں اور آپ حاضر بھی ہو جاتے ہیں. کبھی ٹیلی ویژن پر وہ بیٹھے ہوئے، چینل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، چینل پر بیٹھ کر کے آپ موبائل سے بات کر رہے ہیں اور آپ کا وہ استخارہ کر رہے ہیں. یعنی شادی آپ کو کرنی ہے، تجارت آپ کو کرنی ہے، دکان آپ کو کھولنی ہے، اور استخارہ وہ کر رہا ہے. شریعت اسلامیہ نے بالکل اس کو ناجائز قرار دیا ہے. جس کا جو معاملہ ہو وہ اپنے معاملے کو لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطہ قائم کرے، نہ کہ ان ڈھونگیوں کے پاس جو بیٹھ کر کے دوسرے کا استخارہ کرتے ہیں اور دوسروں کی تقدیر کو بتلاتے ہیں. اور کمال کی بات تو یہ ہے، تعجب ان پر نہیں، وہ تو اپنی روٹی روزی چلانے کے لیے کوئی بھی راستہ اپنا سکتے ہیں، لیکن تعجب کی بات اس پر ہے کہ لوگ ان کے پاس جا کر اپنا مال بھی دیتے ہیں اور اپنا عقیدہ بھی خراب کرتے ہیں، جس کا تعلق شریعت اسلامیہ سے بالکل ہے ہی نہیں. لہذا ہمیشہ یاد رکھیے گا، کسی بھی شخص سے استخارہ کروانا جائز نہیں ہے. اب رہی بات استخارہ اور مشورہ، میں نے کہا تھا شروع میں کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک استخارہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خیر کا طلب کرنا، اور خیر کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. اب رہی بات مشورہ کی، مشورہ کس سے کرنا ہے؟ کیا مشورہ کے لیے ہم اللہ تبارک و تعالی سے مشورہ کرتے ہیں؟ نہیں، اس چیز کو اپنے ذہن سے نکال دیں. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استخارہ کرنے کا حکم دیا، یعنی اللہ تعالی سے اپنی نمازوں کے ذریعے سے، اپنی دعاؤں کے ذریعے سے ہم خیر کے طلبگار ہوتے. اور وہ طریقہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بتلا دیا کہ ہم کس طرح سے استخارہ کریں. استخارہ کے وہاں پر کچھ مراحل ہوتے ہیں جن کو جان لینا بہت ضروری ہے. استخارہ کے لیے سب سے پہلے کسی کام کا ارادہ کرنا. مثال کے طور پر آپ تجارت کرنے جا رہے ہیں تو ایک کام خاص ہوا نا، یہ نہیں کہ بس یوں ہی استخارہ کوئی بھی چیز کر لیں گے، نہیں، کسی چیز کا ارادہ ہو، کسی چیز کا ارادہ ہو کہ ہمیں اس کا استخارہ کرنا ہے. دوسری بات استخارہ یعنی خیر کی طرف، کس سے؟ اللہ رب العزت سے.
تیسری بات مشورہ کرنا. مشورہ کس سے کریں گے؟ ابھی یہ بات آ رہی ہے. استخارہ کس سے کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے. یعنی استخارہ کرنے کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی دعاؤں کے ذریعے سے، اپنی نماز کے ذریعے سے خیر کا طلب کرنا. اور مشورہ کس سے کیا جائے گا؟ مشورہ ظاہر سی بات ہے لوگوں سے کیا جاتا ہے، مومن سے کیا جاتا ہے، مسلمان سے کیا جاتا ہے. ساتھ ہی ساتھ ایک مرحلہ اس کا یہ بھی ہے کہ پورا توکل. جب استخارہ کر لیا، اب یہ نہیں کہ استخارہ کر لیا دل نہیں جم رہا ہے، ذہن میں کوئی بات نہیں آ رہی ہے، ہم ایسا کر رہے ہیں، نہیں. جب استخارہ کر لیا تو بالکل اس پر ڈٹ جائیے. ساتھ ہی ساتھ اللہ پر توکل کر لیا، اور جس کام کے لیے استخارہ کیا ہے پورے عزم کے ساتھ اس کام کے لیے لگ جائیے. استخارہ کیا ہے دکان کھولنے کے لیے، اب دکان کھولنے کے لیے استخارہ کیا ہے تو دکان کھول دیجیے. یہ نہیں کہ استخارہ کیا ہے دکان کھولنے کے لیے اور کام جا کر کے کچھ اور کر رہا ہے، یا کسی دوسرے کے ہاں اپنا خود کام کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے استخارہ کیا تھا دکان ہماری نہیں کھلی. بھئی استخارہ جب دکان کھولو گے تب دکان کھلے گی. لہذا یہ بھی ضروری ہے کہ جس چیز کے لیے استخارہ کیا جائے اس پر انسان مکمل طور پر جم جائے، ڈٹ جائے. یہ ضروری نہیں کہ اب دوسرا کام نہیں کر سکتا. آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں آنی چاہیے اب دوسرا کام نہیں کر، دوسرا کام کر سکتا، لیکن اگر اس کی رغبت چاہت وہی ہے تو وہ کام جو کرے پورے طور پر تن من دھن سے تیار ہو کر کے کرے. ایسی صورت میں اس کا استخارہ کامیاب ہوگا. استخارہ کی بات ابھی میں بتلا رہا تھا تو وہاں پر ایک بات آئی تھی خواب دیکھنے کی. جیسے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ خواب آئے گا، کوئی ضروری نہیں، یاد رکھیے گا خواب آ بھی سکتا ہے اور نہیں بھی آ سکتا ہے. اور دوسری بات، خواب جو ہوتا ہے صرف نبیوں کا صحیح ہوتا ہے. اگر کوئی خواب آ بھی گیا تو کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہو، چونکہ خواب شیطان کی طرف سے بھی آتا ہے. چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خواب 3 طرح کے ہوتے. ایک تو خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت، دوسرا خواب نفسیاتی خیالات جو انسان پورے دن سوچتا رہتا ہے، ادھر ادھر بکتا رہتا ہے، کبھی کبھی خواب میں وہ چیزیں آ جاتی ہیں. اور تیسری چیز جو ہے کہ شیطان کی طرف سے ڈراؤنے خواب آتے ہیں جس سے انسان ڈر جاتا ہے. کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ سو رہے ہیں اور خواب آیا کہ شیر مجھے دوڑا رہا ہے، شیر پورے چھلانگ لگا رہا ہے اور آپ کے پیر اٹھ ہی نہیں رہے، آپ کے پیر دھس جا رہے ہیں یا پھنس جا رہے ہیں کہیں پر، آپ بھاگ نہیں پا رہے ہیں. یہ سب کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. لہذا یہاں پر یہ چیز ہے کہ کوئی یہ نہ عقیدہ لے کر کے بیٹھے کہ جب تک خواب نہیں آئے گا ہم وہ کام شروع نہیں کریں گے. کچھ لوگ استخارہ ایک مرتبہ کیے، کچھ نہیں آیا، دوبارہ کیے، کچھ نہیں آیا تھی. استخارہ کئی بار کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، جائز ہے. استخارہ کئی بار کر سکتے ہیں، چونکہ میں نے آپ کو بتلایا کہ استخارہ کیا ہے؟ دعا ہے. اور دعا ہم جب بھی کرتے ہیں تو بڑی گریہ وزاری کے ساتھ، اور دعا کو ہم بار بار کہتے ہیں، 3 بار کہتے ہیں، اے اللہ قبول کر لے، اے اللہ قبول کر لے، اے اللہ قبول کر لے. تو دعا جس طرح سے وہ دعا ہے اسی طرح سے استخارہ بھی دعا ہے. لہذا ایک چیز کے لیے کئی بار استخارہ تو کر سکتے ہیں، لیکن خواب کا انتظار کر کے بار بار استخارہ کرنا یہ چیز غلط ہے. خواب کا انتظار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کئی بار. اور اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت خانہ کعبہ جل گیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اگر تم میں سے کسی کا گھر جلا ہوتا تو تم بغیر اس کی تجدید کیے ہوئے راضی نہیں ہوتے. اگر تم میں سے کسی کا گھر جلا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو خانہ کعبہ ہے، میں اس کے لیے 3 مرتبہ استخارہ کروں گا، اس کے بعد اپنی رائے کو ثابت کروں گا. لہذا استخارہ ایک سے بار کے علاوہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ عقیدہ نہ ہو کہ ہم اس لیے بار بار کر رہے ہیں کہ ابھی خواب نہیں آیا ہے، ابھی ہم نے کچھ دیکھا نہیں ہے. ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح سے
یہاں پر یہ بھی چیز ملحوظ خاطر رہے کہ استخارہ ایک شخص کر لیا ہے، اب اس شخص کو یہ چاہیے کہ اس کام پر وہ لگ جائے، اس کام پر وہ شخص لگ جائے، نہ کہ خواب کا انتظار کرے یا کسی خاص چیز کا انتظار کرے، اس کا بھی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ممنوع اوقات جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا ہی کہ جن اوقات میں منع ہے، یہ اور بات ہے کہ بعض مشائخ کا، علماء کا اس میں خیال ہے کہ ان میں بھی استخارہ کی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ شکوک و شبہات سے دور ہو کر کے ان اوقات میں آپ نماز پڑھیں جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص استخارہ کیا لیکن بعد میں اس کا خسارہ ہو گیا، اب وہ شخص نقصان ہو گیا، اب وہ شخص چیختا پھر رہا ہے ادھر ادھر، پریشان ہے کہ میں نے تو استخارہ کیا تھا، اللہ پر توکل کر کے کام کیا تھا، لیکن بڑا نقصان ہو گیا، کچھ سمجھ میں بات نہیں آ رہی۔ ایسی صورت میں وہ انسان جس کے ساتھ ایسا مسئلہ پیش آ جائے اس کو اس کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ انسان جو ہوتا ہے ظاہری چیزوں پر اس کی نظر ہوتی ہے۔ ہم اور آپ ظاہری چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں، باطنی چیزوں کو ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے۔ باطنی چیزوں کو کون جانتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ روم میں فرماتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ دنیاوی زندگی کے ظاہری چیزوں کو جانتے ہیں، دنیاوی چیزوں کی ظاہری چیزوں کو انسان جانتا ہے، باطنی چیزوں کو نہیں جانتا۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے تم کسی چیز سے گریز کر رہے ہو، تمہیں بری لگ رہی ہو، لیکن تمہارے حق میں وہ بھلی ہو۔ وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو تم بہت پسند کر رہے ہو، وہ شر لکم، اور وہ تمہارے لیے بری ہو یا نقصان دہ ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے، اس کو کون جانتا ہے؟ صرف اللہ تعالی جانتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے اپنی دکان شروع کی اور اس میں خسارہ ہو گیا تو اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں نے استخارہ کیا اس کے باوجود خسارہ ہو گیا، نقصان ہو گیا، بلکہ اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ استخارہ کر لینے کی وجہ سے اتنا ہی نقصان ہوا، ہو سکتا ہے اس سے بڑا اور کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا، اس سے بڑی مصیبت آ جاتی، اس سے زیادہ نقصان ہو جاتا۔ یہ مومن کی صفات میں سے، مومن کے صفات میں سے کہ جب ایسا کوئی معاملہ، چونکہ اس نے اپنے پورے معاملے کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول کے ذریعے سے جو طریقہ بتلایا اس کے مطابق وہ عمل کر رہا ہے، لہٰذا اب اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو ابھی ایک چیز اور بھی باقی ہے کہ استخارہ اس نے کیا، استخارہ کے ساتھ ساتھ وہ مشورہ بھی کرے گا۔ مشورہ کس سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا وشاورہم فی الامر، وشاورہم فی الامر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا گیا کہ اپنے معاملے میں صحابہ سے آپ یہ حکم دیا جا رہا ہے مشورہ کیا کریں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے مشورہ کرنے کا۔ اور دوسری جگہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ وَأَمْرُهُمْ شُورَى، ان کا کام آپس کے مشورے سے ہوتا ہے۔ ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ اپنے معاملے میں مشورہ کریں، اور دوسری جگہ مسلمانوں کا، مومنوں کا طرز عمل بتلایا قرآن مقدس نے کہ ان کا اسلوب جو ہوتا ہے، ان کا طریقہ جو ہوتا ہے وہ آپس کے مشاورت سے ہوتا ہے، آپس میں وہ رائے مشورہ کرتے ہیں۔ اب رہی بات استخارہ تو آپ نے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور یہاں پر قرآن مقدس کہہ رہا ہے کہ مشورہ کیجئے، اور مشورہ کا مطلب اللہ سے نہیں بلکہ انسانوں سے کرنا۔ آپ مشورہ کریں گے کس سے؟ کس سے مشورہ آپ کریں گے؟ ایسی صورت میں یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے، مشورہ ہر شخص سے نہیں کیا جا سکتا۔
پہلی بات مشورہ مومن سے، موحد سے، توحید پرست سے، نیک شخص سے، پہلی بات تو یہ چیز دیکھی جائے گی. ساتھ ہی ساتھ جہاں پر وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، یہ بھی دیکھنا ہے کہ جس چیز کے بارے میں مشورہ کر رہا ہوں اس کا تجربہ بھی ہے اس کو یا نہیں ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھنا ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے. غزوہ خندق کے موقع پر آپ کو یاد ہوگا جب مشرکین مکہ کی فوج قریب ہو گئی مدینہ کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ کو بٹھایا اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ کیا ہوگا. سارے لوگ اپنی اپنی بات پیش کر رہے ہیں، ہائی کمان موجود، نبی کائنات موجود، جس کے پاس جبریل امین آ رہے ہیں وہ اس مجلس میں موجود اور وہ لوگوں سے مشورہ کر رہے ہیں. سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں پر تھے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک طریقہ بتلایا کہ ہم چاروں طرف سے خندق کھود دیں. ہم لوگ ایسا فارس میں کیا کرتے تھے. سارے لوگوں کو یہ بات بہت پسند آئی اور خاص طور سے عرب کے لوگ اس چیز کو جانتے بھی نہیں تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے کو لاگو کر دیا. مشورہ کیا یا نہیں کیا؟ ایسا تو نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے. اور پھر وہاں پر ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، کتنے لوگ موجود ہیں. لیکن مشورہ ایسے شخص سے کرنا چاہیے کہ پہلی بات تو نیک ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، اور دوسری بات ساتھ ہی ساتھ جس چیز کے لیے آپ مشورہ کر رہے ہیں اس میں اس کے پاس خبرہ ہو، تجربہ. عورتوں کے اندر یہ کمی بہت زیادہ پائی جاتی، مردوں کے اندر بھی ہے کہ بہت سارے لوگ مشورہ صرف انہی سے کریں گے جن سے ان کا الیکس لے گئے، دعا سلام بنا ہے، دوسرے سے مشورہ کرنے نہیں جائیں گے. کوئی ضروری نہیں ہے. مشورہ ہم ایسے شخص سے کریں جو توحید پرست ہو، جو شخص صاحب تجربہ ہو. عورتوں کے اندر بھی یہ کمی بہت زیادہ پائی جاتی ہے. ان کا دل اتنا نازک ہوتا ہے کہ اگر یہ ایئرپورٹ پہ کسی عورت کو پا جائیں اور 5 منٹ بیٹھنے کا موقع مل جائے تو پورے مشورے اپنے دے دیں گے اور دوسرے سے پورا مشورہ لے لیں گے. یہ بھی چیز بہت ہی پریشانی کی چیز ہے. ہر شخص سے مشورہ نہیں کیا جاتا. آئیے عورتوں کی بات چل رہی ہے. خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم دیکھتے ہیں. خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، پہلی وحی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ آئے. میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ عورتوں کو بھی آپ یہ سمجھائیے کہ ہر عورت سے مشورہ نہیں کیا جاتا ہے. ہاں وہ اس کے لائق ہے یا نہیں ہے اسی سے مشورہ کیا جائے. خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتلایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے اور لگتا ہے میں ہلاک ہو جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا، پہلی بات خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو تسلی دی کہ آپ غریبوں کے کام آتے ہیں، محتاجوں کے کام آتے ہیں، بیواؤں کے کام آتے ہیں، یتیموں کے کام، آپ کو اللہ تعالیٰ کیسے ضائع کرے گا. اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہو چکی تھی اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کافی نزدیکی سہیلیاں موجود تھیں اور دوسرے لوگ موجود تھے. لیکن چونکہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن و دماغ میں خود یہ بات نہیں آئی کہ یہ سب ہے کیا، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنے کسی سہیلی سے فوراً بات کرتی، بلاتی اس کے پاس یہ جاتی. لیکن سہیلی کو کیوں نہیں اخذ کیا، کیوں نہیں اختیار کیا؟ ایسی سہیلیاں تھیں جن کے ذریعے سے انہوں نے پیغام نکاح پہنچایا تھا، یعنی اتنی قریب تھی. لیکن وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس اس کا علم نہیں تھا. فوراً وہ کیا کرتی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے ورقہ بن نوفل کے پاس جاتی اور ورقہ بن نوفل سے کہتی ہیں کہ بھائی جان دیکھیے آپ کا بھتیجا کیا کہہ رہا ہے. ورقہ بن نوفل کے پاس جانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ چونکہ ان ساری چیزوں کا علم ان کے پاس تھا، نہ کہ کسی اور کے پاس تھا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم مشورہ بھی کریں گے، مشورہ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جس سے ہم مشورہ کریں وہ صاحب خبرہ ہو، صاحب تجربہ کار، نہ کہ جس سے بھی ہماری بات چیت چل رہی ہے
اسی سے ہم اپنا مشورہ کرنا شروع کر دیں, اپنی بات دینا شروع کر دیں, اس کی بات لینا شروع کر دیں. نہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ حاسد سے ہمیں بچنا ہے. مسلمان بھی ہوگا, بہت سارے لوگ ایسے ہیں اگر اپنا نیا کام شروع کرنا چاہتے ہنس ہنس کر کے آپ کو جواب دیں گے, 2-4 مشورے بھی دے دیں گے, اور بعد میں پیٹھ میں آپ کے چھرا گھونپنے کے لیے وہ تیار رہیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ کوئی حاصل تو نہیں ہے جو صبح شام سلام تو کرتا ہے, صبح شام ساتھ میں تو رہتا ہے, لیکن اس کی نظر حاسدوں والی نظر ہے. ایسے لوگوں سے بھی مشورہ نہیں کرنا. مشورہ کریں گے, مشورہ کا مطلب اللہ تعالیٰ سے نہیں بلکہ بندوں ہی سے ہے, لیکن بندوں میں ان لوگوں سے مشورہ کیا جائے گا جو مومن ہوں, جو موحد ہوں, جو توحید پرست ہوں اور جو تجربہ کار ہوں. اسی طرح سے مشورہ کرنا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا وشاورہم فی الامر, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان سے اپنے کام میں مشورہ لیا کریں. اور اس کے بعد کیا فرمایا, جب آپ مشورہ کر لیں فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, جب آپ ارادہ کر لیں, مشورہ ہو گیا, اب ارادہ کر لیجئے. ارادہ کرنے کے بعد بالکل پورا بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کر لیجئے. کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ یحب المتوکلین, اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے. تو یہاں پر 2 باتیں آتی ہیں, مشورہ کرنا. مشورہ کرنا کیا ہوا؟ مشورہ کرنا یہ اسباب میں سے ہے. کسی چیز کو اپنانے کے لیے ظاہر سی بات ہے ہم کسی سے مشورہ کریں گے. اور دوسری بات جو اللہ پر توکل ہے یہ ایمانی عمل ہے, یعنی یہ کہ انسان ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دیتا ہے. آئیے لاسٹ میں اپنی آخر میں ایک بات ہم بتلا کر کے اپنی بات کو ہم ختم کر دیتے ہیں. استخارہ کے تو یہاں پر 2 باتیں آئی. پہلی بات تو یہ کہ استخارہ کا طریقہ میں نے آپ کو بتلایا, اور دوسری بات یہ کہ مشورہ کرنا. مشورہ کرنا اللہ تعالیٰ سے نہیں بلکہ مشورہ کرنا انسانوں سے ہے جس کو ہم صحیح سمجھیں گے. اور استخارہ کرنا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر کا طلب کرنا دعاؤں کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے. یہ 2 چیزیں. اب استخارہ جو دوسرا طریقہ جو اپنایا جاتا ہے جو آج کل رائج ہے اس کو بھی جان لیجئے تاکہ آپ اس سے بچ سکیں, اپنے آپ کو بچا سکیں. پہلی بات, استخارہ کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے جو طریقہ آپ کو بتلایا گیا. اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا ہے, کسی کا کوئی اختلاف ان ڈھونگیوں کو چھوڑ کر کے. یہ ڈھونگی جو اپنی دکان چلا رہے ہیں ان کو چھوڑ کر کے کسی کا کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا ہے. یہ لوگ استخارہ کرواتے ہیں یا جو طریقہ رائج کر رکھے ہیں, مثال کے طور پر قرآن ہے, کہیں گے قرآن لے کر کے بیٹھو اور قرآن کو کھولو اور دیکھو پہلی آیت عذاب کی آئی یا رحمت کی آئی. اگر عذاب کی آئی تو کام چھوڑ دو, اگر رحمت کی آئی تو کام شروع کر دو. یہ ہے طریقہ استخارہ کروانے کے لیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ, اپنے آپ کو دین میں ایجاد کردہ نئی چیزوں سے بچو. جو بھی دین میں نئی چیزیں ایجاد کی جائیں ثواب کے تعلق سے ان سے بچنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. اسی طرح سے ایک طریقہ یہ بھی اختیار کیا جاتا ہے کہ کسی کے پاس جایا جاتا ہے اور اس سے پوری کہانی اپنی بتلا دی جاتی ہے جیسے پہلے ابھی میں نے ذکر کیا, اور پھر وہ شخص استخارہ کرتا ہے. پتہ نہیں اس کو استخارہ کی دعا یاد بھی ہے یا نہیں یاد ہے, لیکن وہ سامنے والے کی قسمت کا راز ضرور فاش کر دیتا ہے اور اس کو یہ بتلا دیتا ہے تمہیں نفع ہونے والا ہے یا نقصان ہونے والا ہے, تمہیں یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. اسی طرح سے استخارہ تسبیح کے دانوں کے ذریعے سے بھی کراتے ہیں لوگ. تسبیح کے دانے لے لیے اور گننا شروع کر دیے. اگر جفت یعنی 2 جفت والے 2 4 6 8 10 یہ جفت گنتی ہوتی ہے. طاق 1 3 5 7 9 یہ طاق ہوتی ہے. اگر جفت پہ ختم ہو گئی تسبیح تو آپ اپنا کام شروع کیجیے, اگر طاق پہ ختم ہوئی تو آپ اپنا کام روک دیں. یہ وہ استخارے ہیں جو پیٹ پالنے کے لیے کروائے جاتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, جس نے بھی کوئی ایسا کام کیا
جس پر ہمارا حکم نہیں ہے وہ عمل مردود ہے، یعنی غیر مقبول۔ اسی لیے اسی طرح سے استخارہ کروانے کے لیے نجومیوں کے پاس، کاہنوں کے پاس جایا جاتا ہے۔ یہ نجومی اور کاہن جو ہوتے ہیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ دوسرے کا استخارہ کرتے ہیں، دوسرے کے لیے مستقبل یعنی غیب کی باتیں بتلاتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی نجومی یا کاہن کے پاس گیا اور اس کے بات کی تصدیق کی، جو کچھ کہہ رہا ہے اور اس کے بات کی تصدیق کی، تو گویا کہ اس شخص نے شریعت اسلامیہ کا انکار کر دیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس کا وہ انکار کرنے والا شمار کیا جائے گا۔ خلاصہ کلام میرے بھائی اور دوستو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں ہر چیز کا حل پیش کر دیا ہمارے لیے۔ جہاں تک ایسی کوئی پریشانی آ جائے تو آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ واجب اور مستحب کے لیے آپ استخارہ نہیں کریں گے، حرام اور مکروہ کے لیے استخارہ نہیں کریں گے، کن چیزوں کے لیے کریں گے؟ مباح چیزوں کے لیے کریں گے، یعنی جو جائز ہے، جو جائز ہے، جس کے کرنے سے کوئی ثواب نہیں ہے اور نہ کرنے سے کوئی عذاب نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات، خلاصہ استخارہ کا طریقہ کہ ایک شخص استخارہ کی نیت کر کے فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت نماز پڑھے گا، اور استخارہ کی جو دعا کتابوں میں موجود ہے، حصن المسلم کتاب ہر جگہ پائی جاتی ہے، یا جو دیگر دعاؤں کی کتابیں صحیح جو ہیں جس میں اضافہ نہ کیا گیا ہو، وہ دعا لے لے، اور چاہیے کہ ہر شخص دعا کو یاد کر لے، اور دعا کو یاد کرنے کے بعد جہاں پر آتا ہے کہ اے اللہ اگر یہ کام، وہاں پر اس کا نام لے گا اور اس کے بعد اس دعا کو مکمل پڑھے گا۔ دعا پڑھنے کا جو طریقہ ہے، یا تو سلام سے پہلے 2 رکعت مکمل کر لے، سلام سے پہلے انکا حمید مجید کے بعد اس دعا کو پڑھ لے، یا سلام کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص یاد نہیں کر رکھا ہے تو سلام کے بعد اس کو پڑھ لے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی دعا پڑھنا بھول گیا، ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا؟ اگر دعا پڑھنا بھول گیا اور ابھی مصلی پر بیٹھا ہی ہے تو اس کو چاہیے کہ دعا پڑھ لے، لیکن اگر دعا پڑھنا بھول گیا اور اس کا وضو بھی ٹوٹ گیا یا اٹھ کر کے چلا بھی گیا تو اس کو چاہیے کہ ایسی صورت میں 2 رکعت پھر سے پڑھے اور اس دعا کو پڑھ لے۔ ساتھ ہی ساتھ دوسری بات، مشورہ کرنا یہ انسانوں سے ہے، اور ہم جس کو دیکھیں کہ فلاں شخص کے اندر خیر ہے، بھلائی ہے، دوسروں کے لیے بھلائی چاہتا ہے، دوسروں کے لیے اچھائی چاہتا ہے، متقی پرہیزگار ہے، صاحب تجربہ کار ہے، اس سے ہم مشورہ بھی کریں گے۔ اگر دونوں چیزیں ہم کر لیتے ہیں، اور دونوں چیزیں کرنے کے بعد جس چیز پر ہمارے دل کا میلان ہو، نہ ہم خواب کا انتظار کریں گے، نہ ہم کسی اور چیز کا انتظار کریں گے، بلکہ جس چیز پر ہمارے دل کا میلان ہو اس چیز کی طرف ہم چلیں گے، لیکن جب ہم اس پر عمل کریں گے تو پورے عزم کے ساتھ، پورے توکل کے ساتھ اور پورے ارادے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔